آج آیت نمبر ہم 161 پڑھیں گے، 161 سورۃ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ آیت 161 آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كان لنبی ان یغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وما كان لنبي، اور نہیں ہے کبھی بھی نبی کے کرنے کا، نبی کے متعلق سوچنے کا۔ ما كان لنبي، نہیں ہے کبھی بھی نبی کے متعلق سوچنے کا، ممکن ہونے کا۔ ان کہ یغل، خیانت کرے، یغل کہ وہ خیانت کرے، یغل کہ وہ چھپائے، یغل کہ وہ خرد برد کرے۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے ہم شروع میں کچھ وقت لیتے ہیں الفاظ کی لغوی وضاحت کی، اور بالعموم ہمارے جو ترجمہ کرنے سے دلچسپی رکھنے والے یا قرآن مجید کو اردو میں سمجھنے والوں کی ایک بڑی ضرورت یہی ہوتی ہے، اور بالعموم جو تراجم کیے جاتے ہیں اس میں بہت سارے الفاظ کی لغوی پوری نہیں کی جاتی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ طلباء کو یہ فائدہ دے دیا جائے۔ اچھا، غل جو ہے وہ خفیہ در پردہ اندر رکھی ہوئی چیز کے لیے عربی میں لفظ بولا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جنتیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ جنت میں ہوں گے آپس میں بڑے مزے سے ملاقاتیں، باتیں، پیار محبت، تو اس کا ایک منظر کشی جو کی ہے وہ یہ ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو دنیا میں ان کے آپس میں کوئی کینے، کرودھ، بغض کے مطلب اندر ایک دوسرے کے متعلق ہوتا ہی ہے، ہو ہی جاتا ہے، وہ سارا کچھ صاف کر دیں گے۔ وَنَزَعْنَا، نزع کا مطلب ہے بالکل نکال کر باہر کر دینا۔ اچھا، تو یہ جنتیوں کے تو غل کسے کہتے ہیں؟ جو ایک چھپی ہوئی شے اندر ہوتی ہے۔ اچھا، اچھا، یہ غلہ بھی اسی سے ہے، یہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا، یہ عربی سے یہ غلہ بنیادی طور پر جو فصل کی جو اندر سے چیز نکلتی ہے تو وہ غلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، استغلال عربی میں ایک لفظ چلتا ہے، استغلال، استغلال کہتے ہیں استحصال کو۔ آپ کو تو استحصال ہم اردو میں بولتے ہیں، حالانکہ یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے۔ استحصال کسے کہتے ہیں؟ ایکسپلائٹ کرنا، تو اس میں سے نا جو اس کا جو منافع ہیں، اس کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ نکال لینا، تو وہ غلہ سے ہی ہے بنیادی طور پر استغلال۔ اچھا، تو حدیث میں نا بہت کثرت سے اس آیت کے تحت مفسرین نے اتنی روایات لا کر دی حدیث سے نا غلول کے متعلق۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے غلول، یہ خیانت کی وہ قسم ہے کہ جب آپ کسی اختیار کی پوزیشن پر ہوتے ہیں، آپ کو کوئی چیز سونپی گئی ہوتی ہے اسلامی معاشرے کے اندر یا اسلامی مسلم جماعت کے اندر، آپ کو کوئی اختیار، کوئی پوزیشن، کوئی حیثیت سونپی گئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کے اندر کوئی ایسی کرتے ہیں جو اس کو پکڑا جانا مشکل ہو، جس کو پکڑا، کیونکہ غل کا یا غلول کا اصل مطلب کیا ہے؟ اندر ہونا، چیز جو ہے نا وہ سامنے نہ آنا، تو چھپی ہوئی چوری، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کے لیے مناسب
آج کل کا ایک بہت مستعمل لفظ ہے کرپشن. حقیقت یہ ہے کہ غلول جو ہے نا، غلول کا لفظ وہ خاصا زیادہ، میں مکمل تو نہیں کہتا لیکن ایک خاصا زیادہ حدیثوں میں مذکور لفظ جو غلول ہے، آج کے دور میں کرپشن کا جو لفظ ہے نا، غبن، خرد برد، بہت زیادہ ہے. اب میں آپ کو جو ہے نا وہ، ویسے تو انشاءاللہ جب ہم اس کی تفسیر پہ آئیں گے تو اس پہ تھوڑی سی شاید بات کرنے کا ہمیں موقع مل جائے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن لفظی وضاحت کے حوالے سے میں ابھی ذکر کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہدایا العمال غلول. ہدایا العمال، وہ ہدایا کسے کہتے ہیں؟ ہدیہ کی جمع. ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ تحفہ تحائف. اچھا، عمال عامل کی جمع ہے. عامل کہتے ہیں جو مسلمانوں کا کوئی اہلکار ہو. اہلکار کو عامل کہتے ہیں. بعض اوقات والی یا گورنر کے لیے بھی عامل کا لفظ چلتا تھا. حضرت عمر نے فلاں فلاں عمال مقرر کیے، تو عامل کا مطلب سرکاری اہلکار. اچھا، اب یہ تینوں لفظ آپ پر واضح ہو گئے. ہدای العمال غلول، سرکاری اہلکاروں کو جو تحفے تحائف ملتے ہیں وہ غلول ہے. وہ غلول ہے، ٹھیک ہے. وہ خرد برد ہے، وہ غبن ہے، وہ ایک طرح کی چوری ہے. اچھا، اور یہ اس طرح کی چوری نا عام چوریوں کی نسبت اس پر بہت وعیدیں آئی ہیں، اور اس کا ہم کچھ تذکرہ جو ہے وہ کریں گے. اچھا، وما کان لنبی ان یغل، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے بارے میں سوچا بھی جا سکے کہ اس کے ہاں خرد برد ہو. استغفر اللہ. ٹھیک ہے. ومن یغلل، اور جو کوئی خرد برد کرے گا، جو کوئی کرپشن کرے گا. اب یہ اس طرح کے سارے تراجم ہم کر سکتے ہیں کیونکہ لغوی وضاحت ہم کر چکے ہیں. جو کوئی کرپشن کرے گا، جو کوئی خرد برد کرے گا، یأتی، تو وہ آئے گا. اصل میں یأتی تھا، ٹھیک ہے. اس کی یا گری ہے، بھلا کس لیے؟ کیونکہ یہ فعل مجزوم ہے. جب حرف علت آخر میں ہو تو اس فعل کو مجزوم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے حرف علت گرا دیا جاتا ہے. تو یأتی سے یأتی ہو گیا. یہ مجزوم کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ شرط اور جواب شرط جو ہے نا وہ مجزوم ہو جاتا ہے. فعل جو ہوتا ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے شرط. تو یہ شرط اور جواب شرط ہے، جو ایسا کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا. شرط جواب شرط. آپ کو پتا ہے یہ اس طرح کے جملوں کو ہم نے خاصی بار نشان زد کیا ہے. تو جو کوئی خرد برد کرے گا تو وہ کیا آئے گا اس کے ساتھ؟ بے، اس ساتھ ما، جو غلہ، جو اس نے خرد برد کیا، جو اس نے غبن کیا، اس کو لے کر وہ قیامت کے دن آئے گا، یوم القیامہ. ثم توفا، پھر پورا پورا دی جائے گی. یہ مؤنث تا جو ہے توفا، کیونکہ نفس عربی میں مؤنث ہے. میں کچھ دیر جو ہے نا اپنی وہ تحریروں میں نفس کو مؤنث استعمال کرتا رہا، پھر کچھ دوستوں نے مجھے وہ متنبع کیا کہ اردو میں نفس مذکر چلتا ہے، میرا نفس، میری نفس نہیں ہوتا ہے. پر عربی میں نفس مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تو مؤنث ہونے کی وجہ سے تو وفا آیا، ورنہ یو وفا آتا. اور یہ کیا ہے؟ فعل جو ہے یہ مجہول ہے. فعل مجہول ہے. مجہول کسے کہتے ہیں؟ پیسو وائس. ثم توفا کل نفس، پھر ہر نفس کو پورا پورا دے دیا جائے گا، پورا پورا ادا کر دیا جائے گا. ما، وہ جو، کیا ادا کیا؟ ما، جو کسبت، اس نے کمایا. اب کسبت میں بھی تا جو ہے وہ تانیث کا ہے. یہ بالکل ساتھ جو ہے نا وہ پھر اکو بنتی ہے. اس کو بند کر لیں، اگر ادھر خواتین وغیرہ ہیں یا ادھر وہ کر لیں. پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نفس نے کمایا تھا. تو کسبت تا بھی اس وجہ سے کہ نفس اس کا فاعل ہے، تو تا کسبت آیا، تا کسبہ، ورنہ کسبہ ہوتا. وہم، واو حالی ہے اس حال میں کہ وہ لا یظلمون، ان کا کوئی حق نہیں مارا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. مراد ہے ان کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی، کوئی ناحق سزا ان کو نہیں دی جائے گی. افمن، حمزہ استفہام کا ہے. فا، پس، من، جو. افمن، تو کیا، تو کیا. اب یہ جو ہے نا حمزہ ہے استفہام کا، لیکن یہ ایک طرح کا تعجب یا استنکار کے لیے ہوتا ہے. بہت سارے سوالات آپ ہوتا ہے، وہ جملہ سوالیہ ہوتا ہے لیکن مقصد اس کا استنکار ہوتا ہے. استنکار کسے کہتے ہیں؟
کہ ایک چیز کو آپ ڈس اپروو کر رہے ہیں اور اس پر شدید قسم کا غصہ یا نکیر بیان کر رہے ہیں تو یہ کیا، اچھا یہ جو جملہ ہے یہ کیا، ویسے تو سوالی جملہ ہے نا یہ کیا، لیکن یہ نہیں، یہ کیا آپ کا اعتراض ہے، یہ کیا، ٹھیک ہے نا کیسے بھئی، اب کیسے بھئی یہ سوالیہ نہیں، کیسے، یہ اصل میں ایک چیز کو ڈس اپروو کرنا، اعتراض کرنا، اس کو ہر انداز میں رد کرنے کے لیے، تو حمزہ ہے استفہام کا لیکن اس کا مقصود ہے استنکار۔ افمن اتبع، تو کیا وہ شخص جو پیروکار ہوا، اتبع پیچھے چلا، پیروکار ہوا رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کا، رضی یرضا کسی سے راضی ہو جانا، کسی سے راضی ہو جانا، رضی یرضا، اس کا مصدر کیا ہے، رضوان، رضا بھی اس کا مصدر ہے، رضا بھی اس کا مصدر ہے، اور رضوان بھی اس کا مصدر ہے۔ اچھا لیکن یہاں تھوڑی سی نا لغوی وضاحت کیونکہ ہم کر رہے ہیں، اس کو کا عربی میں جو ہے نا، ہم اردو میں عام طور پر اس کا معنی صرف راضی ہونا ہی کرتے ہیں، عربی میں بھی ظاہر ہے راضی ہے ہی، عربی کا لفظ تو راضی ذات کے ساتھ راضی ہونا یہ میں، لیکن راضی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مطمئن ہو جانا، کسی سے خوش ہو جانا، یہ درست ہے، لیکن ایک اور معنی ہے وہ عربی میں رہ جاتا ہے، اردو میں نہیں آتا، کیونکہ اردو کے استعمال میں راضی یا رضوان سے وہ مطلب مقصود نہیں ہوتا اردو استعمال میں، وہ کیا ہے، قرآن مجید میں ایک لفظ ہے اور بہت اہم مقام ہے، بلکہ اہم ترین مقامات میں سے ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آگے کیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اب اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ عام طور پر، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے اسلام کے بطور دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اب مطلب معنی تو ہے، مزہ بھی آتا ہے اس کو، لیکن اس کا نا وہ پورا مقصود نہیں آ رہا، کیونکہ اردو استعمال میں راضی کا وہ معنی نہیں ہے۔ رضی یرضا کیا جو ہے نا، ایک معنی ہے ٹو اپروو سم تھنگ، اور بہت زیادہ یہاں پر نا اس آیت میں یہ مطلب ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام ہی کو تمہارے لیے بطور دین اپروو کر دیا ہے۔ اپروو کر دیا کیا کیا مطلب ہے کہ میرے ہاں قبول صرف یہی ہوگا۔ اب یہ معنی بلوں میں اسلام پر راضی ہو گیا وہ آتا نہیں، آپ نے دیکھا نا وہ جو معنی ہمارے اسلام، وہ جو اردو استعمال میں اسلام پہ تمہارے لیے بطور دین راضی ہو گیا، وہ تھوڑا سا اور سا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی جو ہے نا کوئی سیٹسفیکشن ٹائپ کا معنی نہیں، سیٹسفیکشن نہیں، بہت قانونی اسٹیٹس بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہی وہ چیز ہے جس کو میں تم سے قبول کروں گا۔ تو وہ کب آئے گا، جب رضی یرضا کے معنی میں اپروول دینے کا معنی آتا ہو۔ اچھا تو جو ہے نا یہ بہت اہم ہے، اور دراصل سارے کا سارا جو بھی ہم کہتے ہیں نا اللہ کی رضا، عربی والا جو ہے نا کہ آپ کو اتنا زیادہ آتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ کو بہت آتا ہے نا قرآن میں، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء یبتغی وجہ، تو اس میں جو ہے نا رضوان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کسی سے اس معنی میں خوش ہو جائے جو ہم اردو میں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے ہم وہ پاس ہو جائے، کیونکہ ساری ملتوں کی ساری لڑائی ہے اسی پر کہ اللہ کے ہاں کون قبول ہوتا ہے۔ تو یہ قبول ہونے کا جو معنی آپ کو پتہ ہے، ہم نے بہت بار ملت کے معنی میں اس معنی کو بہت زیادہ ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے اندر یہ معنی باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ تو یہ بہت ایک ٹیکنیکل لفظ ہے جو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، کیونکہ ملتوں کی ساری کے سارا جو اختلاف ہے وہ جہاں حل ہوگا وہاں پر لفظ آتا ہے اللہ کا کسی کو اپروو کر دینا، کسی کو اللہ کے ہاں قبولیت مل جانا۔ تو یہ ہے افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا وہ شخص جو اللہ کی اپروول پانے میں لگا ہوا ہے۔ اب تھوڑے سا ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں نا، لغوی وضاحت سے فارغ ہو چکے ہیں، پھر اس کے بعد پھر فریزنگ ہے، اور وہ 100 طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے، میں آپ سے عرض کر دوں، بہت اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اردو میں بہترین سے بہترین ترجمہ کرتے ہوئے نا بندہ ایک بار ایک جملہ بولتا ہے، اس کا دل بھرتا نہیں ہے، اس کا اطمینان ہوتا نہیں کہ وہ پورا معنی آیا نہیں ہے، پھر وہ ایک تھوڑا سا مختلف جملہ بولتا ہے تو پھر تھوڑا سا اس کو اور وہ ہوتا ہے کہ اچھا کچھ اور معنی جو ہے نا وہ آ گیا، تو وہ پورا معنی بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اردو کے ایک جملے میں آ جائے۔ خود یہ بہت سارے جو مشہور مترجم ہے، یہی اگر اپنا ترجمہ کرنے پورا قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے کبھی کر دیا ہو تو اگر سال 2 سال کے بعد دوبارہ بیٹھیں اور ترجمہ کرنے لگے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت جگہوں پر اس سے مختلف ترجمہ کریں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 سال کے بعد یہی قرآن مجید کا بڑے سے بڑا مشہور سے مشہور مترجم
ترجمہ کرے گا تو وہی جملے کرے گا. یہ ہے اصل میں وسعت اس قدر ہے قرآن مجید کے معانی میں کہ اردو میں آتے ہوئے اس کی ایک آدھ جہت آتی ہے، کچھ جہتیں رہ جاتی ہیں، اور مترجم کو پوری طرح پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا بے بس ہوں. میں آپ سے عرض کروں حقیقت مترجم، میں نے بھی بہت اوقات میں ترجمہ تو قرآن مجید کا کبھی نہیں کیا ہے، اور نہ ایسی ہمت مطلب اپنے اندر ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا نا کوئی ایک آدھ مضمون تحریر لکھ رہے ہوتے، اس میں ایک آیت ہوتا ہے، وہاں پر بندے اپنے ایسے ہاتھ کھڑا کر رہا ہوتا ہے، واللہ ایسے ہاتھ کھڑا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پوری بات کیسے کر دیں ایک جملے میں، یا تو 20 جملے لکھیں پھر وہ ترجمہ نہیں رہے گا. تو بہرحال تو یہ بہت اہم ہے کہ رضوان کا مطلب ہم اب مفہوم بیان کر چکے، تو اس وجہ سے باقی فریزنگ ہے اپ ٹو یو، آپ سب کریں. کمن با کا کاف تشبیہ ہے، ٹھیک ہے، کی طرح، کا مطلب کی طرح، من جو، کمن اس کی طرح جو، با لوٹا، با یبو لوٹنا، آ رہنا، با یبو آ رہنا. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. تو با یبو کا مطلب ہوتا ہے جہاں بندہ لوٹ کے آئے، کسی کا ٹھکانہ ہو، تو با یبو واپس آ رہنا، اپنا ٹھکانہ بنا لینا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے، اور وہ جو ہے جو مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، اے نوجوان لوگوں جو تم میں سے طاقت رکھے اپنا ٹھکانہ رکھنے کی، ٹھیک ہے، ٹھکانہ بنانے کی، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ شادی کرے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی با مطلب گھر ہونا، مطلب ٹھکانہ ہونا، بندے کا کوئی ایسی جگہ ہونا جہاں وہ بیوی کو رکھ سکتا ہو تو وہ مطلب مکانی لحاظ سے بھی ہے اور استطاعت کے لحاظ سے بھی ہے با. اگر ہمارے حکیموں نے شاید اس با کو باہ جو بنایا ہے تو اس کو کہیں اور لے گئے ہیں وہ. اچھا بارہ کمن با، اس شخص کی طرح بھلا ہو سکتا ہے جو لوٹا، جس نے ٹھکانہ بنایا، بے سخطن، سخت ہوتا ہے کہ شدید ڈس اپروول، سخت کہتے ہیں، اس کا عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں غصہ، لیکن غصے سے بھی زیادہ کہ جس کو اللہ برداشت ہی نہ کرے، یہ میں نہ، سخت کا مطلب ہوتا ہے نہ برداشت کرنا کسی چیز، بے سخطن اللہ تعالیٰ کی شدید ڈس اپروول کو، ایک ایسی بات کو جس کو اللہ کبھی برداشت نہ کرے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ ہو. اوا یأوی کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، اوا یأوی پناہ لینا، مأوا کہتے ہیں پناہ گاہ، جہاں آدمی ادھر گھوم پھر کر کہیں پر جا کر پناہ لے، رات گزارے وغیرہ وغیرہ. جہنم دوزخ، اور جب کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو. وبئس، اور کیا ہی برا ہے، بئس کیا ہی برا ہے، المصیر ٹھکانہ. یہ مصیر جو ہے آپ کو پتہ ہے اس میں ظرف ہے سارا یسیرو سے، اس میں ظرف ہے سارا یسیرو، مصیر ہو رہنے، سارا یسیرو کیا کہتے ہیں، آخر میں جا ہو کر، آخر جا ہو رہنا. کوئی کسی سارا پہلے ایسے تھا پھر وہ ایسے ہو گیا، تو یہ سارا پہلے ایسے تھا پھر یہ ایسے ہو گیا، تو ہو رہنا سارا یسیرو، مسیر ہو رہنے کی جگہ، مطلب ہے کہ آخری آپ جہاں پر جا کر رک جاتے ہیں. تو ہم اردو میں اس کا ترجمہ ٹھکانہ کر دیتے ہیں. اور ویسے یہ ہے کہ مسیر کا ایک اور معنی بہت اچھا کیا جاتا ہے انجام، کیونکہ ہو رہنے کے لیے جو لفظ ہمارے اردو میں ایک بہت صحیح ہے وہ ہے انجام، ٹھیک ہے. تو مسیر کا معنی ٹھکانہ بھی ہو سکتا ہے، معنی اس کا اصل مراد یہی ایک ہی ہے، اردو میں ظاہر ہے اس کو بیان کرنے کی جہتیں ہیں. تو مسیر کا ایک جہت یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے ٹھکانہ، اور مسیر کا ایک دوسرا معنی کیا جائے انجام، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں معنی بالکل سارا یسیرو کے اس میں ظرف کے لیے مناسب ہیں. ہم یہ لوگ درجات، مختلف درجے ہیں، درجات یہ جمع ہے درجہ کی یعنی کئی، تو جمع کے اندر کئی کا معنی کیوں ہوتا ہے، یہ ایک درجہ نہیں ہے، ہم یہ مختلف درجے ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں. مراد کیا ہے، یہ جو پیچھے موازنہ کیا ہے، ایک وہ ہے جو اتباع رضوان اللہ، دوسرا باء بسخط من اللہ، یہ ایک درجہ نہیں ہو سکتا، یہ کئی درجے ہیں اللہ کے ہاں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو یعملون یہ لوگ کرتے ہیں. لقد یقیناً
لا لام القسم ہے، جس کو لام تاکید بھی کہتے ہیں، اور قد جو ہے وہ جب فعل ماضی پہ آتا ہے تو اس کے متحقق بین ہونے کا معنی دیتا ہے، جس کو اردو میں ہم انگریزی میں ہم پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں۔ تو قد جو ہے وہ پرفیکٹ ٹینس کا معنی دے دیتا ہے کہ یقیناً ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، تو اس کو جو ہے نا لفظ حرف تحقیق بھی کہتے ہیں۔ تحقیق اردو والا ریسرچ کے معنی میں نہیں، عربی میں تحقیق کہتے ہیں کہ ایک چیز کو حقیقت ہوا مان لینا، ایک چیز کا حقیقت ہو چکا ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحقیق یا تحقق۔ اچھا، لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے احسان کیا۔ من یمنو، احسان کرنا، من یمنو کسی کے ساتھ غیر معمولی اچھائی کر دینا، علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا ہوا ہے ایمان والوں کے اوپر، اذ جب، بعثا بھیجا، مبعوث کیا۔ اچھا، بعثا کا مطلب بھیجنا بھی ہوتا ہے، بعثا کا مطلب اٹھانا بھی ہوتا ہے، اور یہ اس وجہ سے یوم البعث کسے کہتے ہیں آپ؟ اٹھانے کو۔ اچھا، ریوائول کے لیے بھی بعث چلتا ہے۔ یہ ابوالحسن ندوی صاحب نے ایک عربی میں رسالہ نکال رکھا ہوا تھا، البحث الاسلامی۔ کیا ترجمہ کریں گے اسے؟ رسالہ تھا، میگزین تھا، ماہنامہ یا سیمائی، تو اس کا نام تھا البحث الاسلامی۔ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ دا اسلامک ریوائول۔ ٹھیک ہے، تو بعث کا مطلب اٹھا لینا، زندہ کر لینا، ایک نئے سرے سے اس کو جو ہے نا وہ لے آنا۔ تو بھیجنا بھی اور اٹھانا بھی، دونوں میں نے اس کے چلتے ہیں، اور دونوں حوالوں سے یہاں پر ہے کہ بعثا جب اٹھایا ان کے اندر، یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جب بھیجا ان کے اندر، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول کو، ایک پیغمبر کو، من انفسہم ان کی جانوں میں سے، مطلب ان کے اپنے میں سے، من انفسہم۔ یہ نفس کا مطلب جو ہے نا وہ جان بھی ہوتی ہے، اور نفس کا مطلب جس کو انگریزی میں آپ سیلف کہتے ہیں نا، سیلف، فرام دیم سیلف، فرام ود ان دیم سیلف، تو نفس سیلف کو بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے اپنے میں سے، ہم اردو میں ایک لفظ اپنا بولتے ہیں نا، اپنا، تو اس کے لیے بھی ہم یہی بولتے ہیں۔ یتلو جو تلاوت کرتا ہے، تلا یتلو تلاوت کرنا، پڑھ پڑھ کر سنانا، علیہم ان پر، آیات ہی اس کی آیتوں کو، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف، اللہ کی آیتیں ان پر پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرتا ہے۔ زکا یزکی، زکوٰۃ بھی اسی سے ہے، زکوٰۃ اسی سے ہے۔ اچھا، تو زکا یزکی، پاک کرنا، یہ وہ ان کو پاک کرتا ہے، وہ ان کو ستھرا کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ ان کو سکھاتا ہے، علم یعلم، تعلیم دینا، سکھانا، الکتاب کتاب کی، اس کا ترجمہ ہم الکتاب کتاب بھی کرتے ہیں جو لکھی ہوئی ہے، جو کہ قرآن مجید ہے۔ اچھا، اسی کا ترجمہ ہم الکتاب کا شریعت بھی کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم آیت، یہ بہت اہم مقامات میں سے ہے، اس وجہ سے کہہ رہے نہیں کہ ہم کر دیں۔ یہ الکتابہ سے ہم شریعت کا معنی کیسے لیتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ کو یہ جو شریعت کے لیے لفظ جو ہے نا، کبھی بھی آپ تورات، کیونکہ یہ مجھے مطلب بسا اوقات پڑھنے پڑتی رہی تھی، امریکہ میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو جہاں بھی تورات میں آپ جو ہے نا وہ شریعت کا لفظ، کیونکہ ہمیں تو زیادہ تر انگریزی سے واسطہ تھا، تو انگریزی بائبل ہم پڑھتے تھے، تو اس میں جگہ جگہ نا لا لکھا ہوا ہے، تو شریعت کا بالکل سیدھا سیدھا ترجمہ لا ہے، اور لا کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ قانون۔ یہاں پر ہمارے یہ لوگ پاگل ہو جاتے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کتاب کا مطلب قانون کرتے ہو؟ بھائی صاحب ہے، مطلب معذرت خواہ ہوں، کتاب کا ترجمہ قانون ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ شروع سے آپ پوچھیں گے بنا کیسے، کتاب کا معنی شریعت کیسے ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا مطلب ہے کتبہ؟ مطلب ایسے وہ کاف تے بے لکھا گیا ہے کہیں، تو کتبہ اس معنی میں ہے کہ کسی جگہ پر جو ہے نا کاغذ قلم پکڑ کے لکھ دیا گیا، میں نے کتب علیکم الصیام، کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ تم پر مقرر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، ٹھیک ہے، یہ کتنی جگہ پہ کتبہ کتبہ کیا آتا ہے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
والسن بالسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ہم نے ان پر یہ لکھا ہوا تھا کہ نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، وغیرہ وغیرہ. یہ ہم نے ان پر وَكَتَبْنَا کیا مطلب ہے؟ ہم ان تو اگر آپ بالکل واضح کریں تو ایک بہت ریلیونٹ انگریزی کا لفظ پتہ کیا بنتا ہے؟ کتب یکتبو کے کا معنی میں ٹو لیجسلیٹ. جانتے ہیں ٹو لیجسلیٹ؟ ایک شے کو قانون بنا دینا، ایک شے کو لاگو ضابطے کے طور پر مقرر کر دینا لوگوں کے اوپر. واضح ہے نا یہ قرآن استعمال. اس میں یہ خامخواہ یہ مدخلی حضرات جو ہے نا کچھ مطلب ہے کہ غیر معمولی کہ آپ نے جو ہے شریعت کا ترجمہ قانون کر دیا ہے تو پتہ نہیں آپ نے کیا ظلم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، مکمل ترجمہ نہیں ہوگا شریعت کا، کیونکہ شریعت کے اندر جو ہے نا کہ ایک آسمانی ایک حرمت اور ایک آسمانی جبروت کا معنی ہے، وہ لا کے معنی میں بالعموم نہیں ہوتا ہے. جو پدہ سا انسان بناتا ہے اس کو، اس وجہ سے لا بہرحال ایک پدی سی چیز ہے بمقابلہ شریعت کے جو زمین آسمان کے مالک کی طرف سے ضابطے بن کر آئے. اس لحاظ سے تو کبھی ترجمہ نہیں ہو سکتا شریعت کا لا کے طور پر. لیکن یہ ہے کہ اپنے اس ایسنس کے لحاظ سے کہ ایک چیز مقررہ قاعدے کے طور پر لاگو کی ہوئی ایک چیز ہے، تو اس کے معنی میں بلا شبہ کتاب کا معنی قانون یا شریعت یا ضابطہ یا دستور بنے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ یہ قرآن استعمال میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یہ خامخواہ اس میں نہیں آنا ہے. باقاعدہ طور پر قرآن کا یہ سٹیٹس جو ہے انسانی سوسائٹیز کے لیے ہے کہ یہ پوری قرآن مجید کو کتاب کہا گیا ہے، تو وہ اس معنی میں بھی ہے کہ انشاءاللہ کہ یہ لکھی گئی ہے قیامت تک کے لیے، اور اس کا ایک ایک حرف جو ہے نا وہ لکھا ہوا انشاءاللہ محفوظ رہے گا. تو اس معنی میں بھی یہ کتاب ہے. اور قرآن مجید کو نا ذالک الکتاب، جگہ جگہ ذالک الکتاب، و ظالم اس کو بھگتاتے ہیں کہ یہ ایک لکھی ہوئی چیز ہے. بہت بڑا ظلم ہے اس قرآن مجید کے ساتھ. الکتاب یہ ہے کہ یہ ایک مقرر کی ہوئی چیز ہے بطور قاعدہ، بطور ایک دستور. تو کتاب کا سیدھا سیدھا ترجمہ کبھی ہم قانون یا دستور کر دیا کریں تو بخدا اس کے اندر ذرہ مبالغہ نہیں. بالکل ایک صحیح میں نے خود قرآن مجید ہی کے بہت سارے مقامات سے میں نے آپ پر واضح کر دیا. تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھاتا ہے ان کو کتاب. ٹھیک ہے، لیکن کتاب کیونکہ اردو میں وہ ایک لکھی ہوئی چیز ہی کو بولتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری تسلی نہیں ہوتی ہے. پورا معنی کیونکہ ادا نہیں ہوا ہے، دوسری بار ہم ترجمہ کریں گے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھاتا ہے ان کو شریعت. وہ سکھاتا ہے ان کو شریعت. اچھا، یہ وجہ ہے کہ بہت ساری جگہ پر جو ہے نا وہ جب تورات اور انجیل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو تورات کو بطور ایک کتاب زیادہ ذکر کیا ہے اور انجیل کو بطور حکمت زیادہ ذکر کیا ہے. اس وجہ سے کہ تورات کے اندر احکام بہت ہیں تو وہ کتاب کا معنی دیتی ہے، اور انجیل کے اندر کیونکہ آپ کو شریعت موسوی ہی شریعت عیسوی تھی. وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ انجیل میں بھی مذکور ہے کہ وہ جو مطلب ہے کہ جو شریعت ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ میں بدلنے کے لیے نہیں آیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھی نا اس کے اندر زیادہ تھے دانائی کی باتیں، قلوب کو نرم کرنے کی چیزیں، اللہ سے محبت بڑھانے والی باتیں انجیل میں نا یہ زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے انجیل کو زیادہ حکمت کہا گیا ہے، اور اس کو جو ہے تورات کو کتاب کہا گیا ہے. سبحان اللہ، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں چیزیں بتدریج اتم ملیں. یہ وجہ ہے کہا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو یہ قرآن مجید کو ایک بار کتاب کہا گیا اور ایک بار حکمت کہا گیا، کیونکہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں بتدریج اتم موجود ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک دوسری تفسیر کے تحت الحکمہ کے تحت سنت کو کہا گیا ہے. یہ کتاب جو ہے وہ جو اللہ کی طرف سے تلاوت کی ہوئی آتی ہے دونوں ہی قانون، تو وہ کتاب ہے، اور حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے یعنی سنت وہ کہا گیا. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ سکھاتا ہے ان کو شریعت اور حکمت، دانائی. وَإِن كَانُوا، یہ ان جو ہے نا نافیہ ہے یہاں پر، لیکن جب بعد میں لام آ جائے گا تو وہ استثناء کے طور پر آ جائے گا. وَإِن كَانُوا، تو اس کا ہم جو موٹا ترجمہ کرتے ہیں کہ یقیناً تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، اس سے پہلے اس رسول کے آنے سے پہلے، لا فی ضلال مبین، ایک کھلے ضلال میں. مبین کہتے ہیں کہ بالکل نمایاں، جس کو ہر آدمی محسوس کر سکتا ہو، دیکھ سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں مبین، بالکل روشن کھلا نظر آنے والا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً تھے اس سے پہلے یہ
ایک کھلے ضلال میں، ایک کھلی گمراہی میں۔ اچھا، اب ہم یہ جو پہلی آیت ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اس کی تفسیر میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ مفسرین بالعموم لے کر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض نے کہا کہ کوئی چادر تھی ایک مال غنیمت میں، تو وہ مفقود پائی جا رہی تھی، تو بعض نے چادر کا ذکر نہیں کہا کہ مال غنیمت کی کوئی شے تھی، جب جمع ہو رہی تھی تو لوگوں نے دیکھی، بعد وہ مل نہیں رہی تھی، تو بعض منافقین مطلب یہ خبیث ہوتے ہیں، ان کا ہوتا ہے کہ سب سے جو اعلیٰ مسلمانوں کی حرمت کا مقام ہے وہاں پر ضرب لگائی جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے سب سے اوپر ہے، ساری شریعت کا جو وثوق ہے وہ نبی کی سچائی پر اور نبی کی دیانت پر کھڑا ہے۔ تو ظالموں تو کہنے لگے کہ ایسے ایک بعض منافقین نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول نے کہیں رکھ لی ہوگی، اٹھا لی ہوگی، تو استغفر اللہ، تو مطلب اگرچہ اس کا ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے بتائیں، یعنی تھوڑے سے اس انداز سے کہ جیسے نا وہ کوئی انتظامی سے عمل میں رسول اللہ میں کہیں وہ رکھ لی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی کہتے ہیں نوٹس لیا، یعنی رسول کی ذات کا ہر استغفر اللہ خیانت یا بددیانتی کی چھوٹی سے چھوٹی صورت سے بھی رسول کی ذات کا جو ہے نا وہ دفاع کرنا، آپ دیکھتے ہیں کہ آسمانی باقاعدہ جو ہے نا وہ عمل ہے، آسمان سے اس کا نوٹس لیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں یہ بیان کرے کہ رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے بارے میں تصور بھی ہو کہ اس کے یہاں خرد ہوگی۔ اچھا، اور پھر ایک تو مطلب یہ چیز جو ہے نا وہ، دوسرا پھر یہ ہے کہ مفسرین اس پر وہ بہت سارے لے کر آتے ہیں کہ کہیں کہیں وہ لوگ یا تو شاید ان کے اندر کچھ نفاق ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ بالکل کوئی نئے مسلمان ہوں گے جن کو ابھی پوری طرح جو ہے وہ اسلام کی تربیت وغیرہ نہیں ملی تھی، تو مال غنیمت کے بعض چیزیں جو ہیں وہ ایسی چھوٹی موٹی چیز تھی تو انہوں نے رکھ لی، تو اس پر یہ آیات جو ہے نا وہ تنبیہ کے طور پر آئیں کہ یہ، اور اس میں حدیثیں آتی ہیں کہ ایک غلام تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفتاً دیا، تو وہ غلام جو ہے وہ ایک مارکے سے واپس آ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کس رہا تھا اونٹ پہ، اس دوران میں اس کو کہیں دشمن نے چھپا ہوگا تو تیر آیا اور وہ وہیں پر جو ہے نا وہ دم توڑ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جنتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ جنتی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کو وہی آئی ہوگی یقینی طور پہ، تو کہتے ہیں کہ پھر وہ اس کا سامان وغیرہ دیکھا تو اس کے اندر مال غنیمت کی چادر پڑی ہوئی، تو اس نے جو ہے نا وہ غلول کیا تھا، وہ مطلب کہ اچھا اس کے مطلب پھر اور بھی آتا ہے کہ کسی صحابی یا پتہ نہیں منافق ہوگا یا بالکل نیا آنے والا ہوگا، بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارکا لڑنے والوں میں سے بعض نے فلاں چیز اٹھا لی تھی، فلاں چیز جو ہے وہ رکھ لی تھی، تو یہ ہے۔ اچھا، امام بغوی اس کے تحت ایک اور بھی تفسیر لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں وہ احد میں وہ جو تیر انداز سے آپ کو ہوتا ہے جو ساری مصیبت جن کی ایک بڑی تعداد کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے پوری یہ مصیبت آئی تھی احد والی، تو وہ کہنے لگے ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ او بھائی بھاگو بھاگو، مال غنیمت وہ اکٹھا کر رہے ہیں، کیا پتہ اللہ کے رسول جس کے جو ہاتھ آیا وہ اس کو دے دیں اور ہم خالی رہ جائیں، تو کہتے ہیں اس پر انہیں کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی خرد برد ہونے کرے گا یا ہونے دے گا کہ وہ جو سارے مارکے میں شریک تھے کسی کو اس کا حصہ نہ ملے، تو کہتے ہیں یہ بھی تفسیر ہوئی ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ ایک عدل، ایک انصاف، ٹرانسپیرنسی یہ بہت اہم ہے، کیونکہ غلول کا ہم نے جو شروع میں مطلب بیان کیا تھا وہ ہے ہی یہ کہ اب آپ اپنی قومی امانت کے لحاظ سے آپ کوئی اہلکار ہوتے ہیں، کسی پوزیشن پر ہوتے ہیں، اچھا یہ قومی اہلکار اس میں بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر اسلام کا کوئی حکومت ہو، اور یہ اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل جیسے بعض اسلامی امانتیں ہوتی ہیں، آپ کسی مسجد کے کرتا دھرتا ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی اسلامی جماعت کی میں آپ کو کوئی ایسی پوزیشن ہے کہ آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں، ظاہر ہے مطلب ہے کہ بے شک جتنے مرضی آپ قاعدے قانون وغیرہ بنا لیں، یہ رسیدوں پر لکھ کر دیں گے جی ایسے آپ نہیں لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک درجے میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی خرد برد ہو جائے، تو اسلامی عمل کے دوران جو بے ایمانی ہوتی ہے، یہ مدرسوں سے لے کر، مسجدوں سے لے کر، دینی جماعتوں سے لے کر، دینی اداروں اور دینی پروجیکٹ سے لے کر
اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کوئی حکومت یا ریاست بنا دے یا کہیں اوپر ہو تو اس تک سارے میں نا اس پوزیشن میں کہ یہ غلول کوئی عام چوری نہیں ہے. غلول جو ہے کوئی عام خیانت نہیں. آپ ایک تاجر تھے, کسی نے کے پاس آپ کے پاس مال رکھا, آپ نے اس کے اندر بددیانتی کر لی, اچھا وہ اس کے غلول نہیں ہم کہہ رہے, وہ بھی حالانکہ خیانت ہے, وہ بھی ایک نہیں. یہ غلول وہ ہے جس کے اندر آپ اپنی اسلامی سرکاری یا اجتماعی پوزیشن کے اندر رہتے ہوئے مال کے اندر کوئی خرد برد کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اب موجودہ دور میں کرپشن جس لفظ کے لیے مستعمل ہے وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے اس کے ساتھ. اچھا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے نا کہ اس آیت میں کہ یاتی بما غلہ یوم القیامہ, تو وہ قیامت کے روز جو کچھ اس نے وہ غلول کیا تھا اس کو لے کر اس کو آنا پڑے گا. اس کے تحت دو تفسیریں مفسرین لے کر آئے. ایک تو یہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی نے اونٹ جو ہے نا وہ ایک غبن کر لیا تھا, تو مال غنیمت میں سے ہی کسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے اوپر عمال کو مقرر کرتے تھے زکوٰۃ کو اکٹھی کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے اب اس نے جو بھی کیا ہے کون اس کو دیکھنے والا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے, تو یہ تو دیانت پر ہی چلے گا انشاءاللہ العزیز. تو اس نے فرض کر لے کہ کوئی ایک آدھ اس میں سے اونٹ جو ہے نا وہ چرا لیا تھا, یہ کچھ اور کر لیا تھا. اور دوسری حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ جو سرکاری عمال ہوں گے ان کو جو تحائف ملیں گے وہ غلول ہوگا. اس پر میں بلکہ زیادہ سری حدیث سنا دیتا ہوں. کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر بھیجا, تو لوگوں لمبا کسی علاقے دور دراز سے وہ کتنے دن ہفتے لگا کر آیا, وہ سارا اس علاقے کا نا زکوٰۃ کا وہ آ کے اس نے جمع کروایا اور صاحب کسی بولنے لگا یہ تو رہا آپ کا مال اور یہ میرا ہے. میرا ہے کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یہ مجھے جو نا تحفے ملے ہیں. تو اس پہ کہتے ہیں باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا صحابہ کو اور کہا کہ حلا جلس فی بیت امہ و ابیہ فینظر هل یہدی الیہ, اپنی اماں کے گھر بیٹھتا پھر یہ دیکھتا کہ اس کو تحفے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ جب یہ ہمارے کام پر گیا ہے تو اس کو اگر کوئی تحفہ ملتا ہے تو وہ غلول ہے اپنی ذاتی حیثیت میں اس کو. تو اسی وجہ سے ہم یہ کریں آج کل یہ جج جو ہیں اور یہ جی وزیر اعظم جو ہیں فلاں ہیں, ان کو ان کی اس حیثیت میں تحفے ملتے ہیں. وہ سارے کے سارے جو تحفے ہیں نا وہ ان کی ذات کے لیے نہیں ہوتے ہیں, وہ دراصل اس پوزیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور بسا اوقات جو ان کو دیتا ہے تحفے, یہ ملک ریاض ٹائپ, وہ پورا دھندا ہی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو کچھ ہدیہ کریں. ایک چھوٹا سا جج کا یا ایس پی کا جو تحفہ ہے وہ اس حرام خور کو کروڑوں کی کوئی چھوٹ دلوائے گا, ایسا ہی ہے. تو مطلب یہ چلتا ہے. تو جتنا بھی کوئی نیک ہو جائے جب وہ کسی سے ہدیہ لے گا تو وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کا دیندار سا ہو جائے گا, اس کی آنکھیں نہیں, تو وہ اس کے مطالبے پر زیادہ وہ عمل کرے گا. حتیٰ کہ اس پہ کئی سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جو مفتی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں سے ہدیے نہ لے, کیونکہ مفتی سے بھی لوگ فتوے لیتے ہیں اور بسا اوقات مطلب لوگوں کو یہ چاہتا ہے کہ ذرا نرم فتویٰ دے دے, تو مفتی کے اس میں بھی یہ آ سکتا ہے. کہتے ہیں نہ قاضی نہ مفتی, اس کو چاہیے کہ اس طرح کہ بہت سارے جو مشائخ اور علماء ہیں جن کو حق گوئی, یہ وجہ ہے کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے جو ہمارے ائمہ تھے بادشاہ بہت بڑے بڑے تحفے ان کو نظر کیا کرتے تھے اور وہ نہیں لیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ اس سے ہم خریدے جائیں گے, یہ سچی بات ہے. کہتے تھے اس سے ہم جو ہے نا ہم حق گوئی پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا, تو ہم اس کو نہیں لیتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بھی بات ہے وہ اس سے بہت زیادہ متعلقہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا بہت اچھا کاروبار تھا. تو کہتے ہیں کسی نے کہا کہ حضرت صاحب سفیان ثوری آپ کو پتہ ہے صرف علم میں نہیں, صرف حدیث تفسیر و فقہ میں نہیں, بلکہ زہد میں غیر معمولی مطلب ماشاءاللہ عمل والے تھے زہد میں. کہ اتنے آپ زاہد مشہور ہیں اور آپ بزنس پہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, اتنے آپ جو ہے نا وہ وقت لگاتے ہیں بزنس پہ. تو کہتے ہیں سفیان ثوری نے ان کو ڈانٹنے, کہتے ہیں اوے خاموش ہو جائے, اگر ہمارا یہ اپنا گھر کا مال نہ ہوتا تو یہ لوگ ہمیں جو ہے نا یہ رومال کی طرح استعمال کرتے. یہ جو بادشاہ لوگ ہیں, کیونکہ پھر روٹی ہمیں ان کے ہاں سے کھانی پڑتی, تو روٹی کھلا کر پھر یہ ہمیں رومال کی طرح برتے. آپ کو رومال کھانے کے بعد رومال سے پونچھا جاتا ہے, آج کل ہم ٹیشو پیپر کہتے ہیں. اگر اس کا ہم سفیان ثوری کی اس بات کا کر دینا کہ لَتَمَنْدَلُوا بِنَا, یہ ہم کو رومال کی طرح برتے, اور آج یہ کہ ہم ٹیشو پیپر جو ہے نا وہ بنا دیتے. تو علماء کا جو ہے نا اپنے بل پہ کھڑے ہونا, اپنے بل پہ کھڑے ہونا یہ ضروری ہے.
بلکہ ایک غیر متعلقہ بات ہے، لیکن کبھی کبھی پھر پتہ نہیں کب موقع ملتا ہے. کئی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اسلامی تاریخ میں کچھ یہ اوقاف، ایک بہت بڑی اوقاف جو ہے نا وقف کی جمع ہے، اوقاف وقف کی جمع ہے. اتنا بڑا اور اتنا ایک ڈائنامک آئیڈیا ہے اسلامی فقہ کا بھی اور اسلامی تاریخ کا بھی. اوقاف کہتے ہیں کہ حق گو لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے کچھ وقف ہوتے تھے. لوگ نا کسی کو مرتا ہے کہتا ہے میری زمین اس کو دے دو، کوئی بندے کے کوئی اور ہے وہ کہتا ہے میرا فلان جو ہے نا وہ اس میں ڈال دو. تو وقف میں جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے. تو وقف کا کو بیچنا جائز نہیں ہوتا، البتہ اس کی جو مقصد اسپیسیفائی کیا صرف اسی کے اندر اس کا مال جو ہے نا وہ خرچ کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں پورا ہارورڈ کے اندر انڈاؤمنٹس پہ چلتا ہے. مطلب پورا ہارورڈ جو ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے. وہ کچھ اس زمانے میں بادشاہوں نے یا زیادہ کچھ مالداروں نے بہت ساری جاگیریں جو ہے نا اس کے ساتھ کر دی تھی کہ ان کی آمدنی سے یہ یونیورسٹی چلے گی، اس وجہ سے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ اوقاف ہوتے تھے صرف اس لیے کہ یہ ایک وقف ہے. کوئی عالم یا کوئی حق گو یا کوئی قاضی اگر اپنے انصاف کی وجہ سے برخاست کر دیا جائے گا، کیونکہ بسا اوقات بادشاہوں کا دماغ پھرتا تھا، تو اس کو جو ہے نا اس وقت سے اس کو اس کی جو ہے نا خرچے دیے جائیں تاکہ لوگ مطلب حق گوئی سے مطلب وہ نہ ہو. حق گو کہہ لیا تو بیچارے کا چولہا بجھ جائے. کیوں بجھے بھی؟ مسلمان سوسائٹی مر گئی ہے کیا؟ تو سبحان اللہ کہتے ہیں کہ یہ خود کار مطلب. بہرحال تو غلول جو ہے نا وہ سرکاری جن کی کوئی پوزیشن ہوتی ہے ان کا تحفے تحائف لینا اور لوگوں سے کچھ مراحات لینا، سبحان اللہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ بیشتر، یہ میں معذرت خواہ ہوں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، باہر بات جائے گی، میں کسی خاص اس کو نہیں کہنا. کہتے ہیں بہت ساری جماعتوں کے جو بڑے کرتا دھرتا ہیں ان کی آپ کبھی حالت دیکھیے گا اس وقت جب وہ بھی جماعت میں نہیں آئے تھے اور اب جو وہ کروڑوں اربوں میں کھیلتے ہیں. بہت ساری دینی جماعتوں کے کرتا دھرتا لوگ غیر معمولی طور پر مالدار ہوئے. بھلا کیوں؟ کیونکہ گھر بیٹھے تھے تو کوئی ان کو جانتا نہیں تھا. اب یہاں پر آ گئے ہیں تو وہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی. کہتے ہیں اپنی اسلامی اجتماعی پوزیشن کا ایسا استعمال کرنا جس سے آپ کو مالی منافع ہوں. حقیقت یہ ہے کہ مختلف درجات میں یہ غلول ہے، مختلف درجات میں. اب یہ ایک بہت بڑی شے ہے کہ مطلب ہے کہ دینی جماعتوں کے لوگ سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. بتائیں کہ جب وہ جماعت میں آئے تھے تو ان کی کیا حالت تھی اور بعد میں جو ہے نا کیسے وہ ارب پتی بنے. یہ سارا کچھ جو ہے نا تو مطلب ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اونٹ کا غلول کرے گا قیامت کے دن وہ اونٹ کو اٹھائے ہوئے آئے گا اور اونٹ چنگھاڑ رہا ہوگا. کہا کہ جو بندہ کی ایک گائے مارے گا اس سرکاری خزانے سے تو گائے کو قیامت کے دن اٹھائے ہوئے آئے گا اور گائے جو ہے نا وہ چیخ چنگاڑ رہی ہوگی. کہا کہ اسی طریقے سے جو کچھ ہے وہ اسی طریقے سے وہ بول رہا ہوگا. مطلب یہ کہ پوری جو ہے نا مخلوق سن رہی ہوگی کہ اس بندے نے مسلمانوں کی ایک اجتماعی امانت میں خیانت کی تھی. ایک انفرادی خیانت، ہم آپ بتا دوں گے وہ ایک اور چیز ہے. یہ ہے اسلامی عمل کے اندر جو خیانت ہو رہی ہے. تو یہ تو بہت سینسیٹیو چیز ہے. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھیجیں سنائی. اور یہ ہے تفسیر جو اس کی ہے کہ یأتی بما غل یوم القیامہ، وہ اس کو لے کر آ رہا ہوگا پوری مخلوق کے سامنے کہ یہ ہے بدکار جس نے یہ خیانت کی تھی. یہ اس کی ایک تفسیر ہوئی ہے. دوسری تفسیر کے تحت بھی بعض وہ حدیثیں لے کر آئے کہ وہ جو اس نے خیانت میں جو چیز اٹھائی تھی قیامت کے دن اس چیز کو جو ہے وہ دوزخ کے بہت بڑے گڑھے میں پھینکا جائے گا. اس کے کہا جا لے کر آ. تو کہتے ہیں یہ دوسری طرح کہ یأتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن جو اس نے خرد برد کی تھی اس کو وہ لے کر آئے گا. مراد یہ ہے کہ دوزخ میں یہ کہے گا جا لے اور اٹھا. جب وہ جائے گا دوزخ میں اس کو اٹھانے کے لیے تو ظاہر ہے اس کو دوزخ کی آگ جو ہے وہ نقصان پہنچائے گی. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو اس کا جو ہے نا اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ جتنا عذاب ہوگا وہ حق بنتا ہوگا اور ان کا کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. اچھا جو اگلی آیت ہے مطلب مفسرین نے کہا کہ پچھلی آیت ہی کا مزید بیان ہے کہ افمن اتبع رضوان اللہ، کہ بھئی جو اسلامی عمل ہے، جو اسلامی جہاد ہے، جو دین کی اقامت کا جو عمل ہے، اس کے اندر اللہ سے ڈر کر رہنے والا جو بندہ ہے بھلا اس جیسا وہ ہو سکتا ہے کہ جو اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ غضب اور اللہ رب العزت کے لیے جو چیزیں برداشت کی نہیں ہیں تو ان چیزوں کو وہ اختیار کرتا ہو. تو یہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟
تو ایک وہ ہے کہ جو اسلامی عمل میں گیا اور اس نے صرف دین کو قائم ہی کیا اور اس میں اپنا حصہ اس نے اس طریقے سے نہ لیا، سوائے وہ جو بنتا ہے جیسے مال غنیمت میں ہر بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے دیے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے۔ تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت برا انجام ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ہم درجات عند اللہ، یہ کوئی ایک سے نہیں ہو سکتے، یہ مختلف درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ رب العزت تمہارے اعمال ہی کو دیکھتا ہے امتحان کے اندر۔ اب آخری آیت پہ ہم آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان آپ کو یہ اس مقام پر بھی آیا ہے اور یہ سورۃ البقرہ کے اندر بھی آیا ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں وہ تو طلب ہے کہ اللہ ایسا کر دے، لیکن اس کے 2 رکوع کے بعد آیا کہ لقد ارسلنا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتی ویزکی، تو وہ اس کے اندر آیا۔ تیسرا یہ مقام ہے۔ چوتھا کہنے کی سورۃ الجمعہ کے اندر آیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 جو ہے نا بہت بڑے بڑے شعبے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دے کر دین کو اس جہان کے اندر قائم کیا ہے۔ تو سورۃ الجمعہ کے اندر بھی اس کا کہتے ہیں 4 مقامات پر اس مضمون کی آیت جو ہے وہ آئی ہے، اور ان میں سے ایک مقام یہ ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ سیاق ہر جگہ اس کا مضمون وہی ہے لیکن سیاق مختلف ہے۔ یہاں پر اصل میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک منافقین کی خبیثانہ بات ہوئی تھی، تو ایک فوری وجہ اس کی یہ بنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظالموں جو تم پر احسان ہوا ہے اس کا ذرا اندازہ تو کرو کہ کیا ہے وہ ہوا ہے، ایک بات ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ جہاد جتنا ہوگا دراصل وہ رسالت کے مشن کی ادائیگی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ پتہ نہیں ہم لوگوں کے کیوں لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ قیامت تک کے لیے جتنا قتال جہاد ہوگا، کفر کا زور توڑا جائے گا، اتنا رسول اللہ کی رسالت جو ہے وہ راج کرے گی، اتنا رسول اللہ کی رسالت زمین پر اپنی دھاک بٹھائے گی۔ تو رسالت کی دھاک اللہ جہاد ہی کے ذریعے سے بٹھوائے گا، کیونکہ یہ سارا عمل جو ہے نا وہ جہاد کا ہوا ہے۔ آل عمران میں اتنی ساری شہادتیں یہ ہوئی ہیں، گھر گھر جو ہے وہ ماتم کی صفیں بچھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے باوجود اللہ رب تو ظاہر ایک دل میں آتا ہے نا کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، کہا کہ تم ذرا اندازہ کرو کہ تم کو نعمت، تو یہ ساری جو قربانیاں تم نے دی ہیں یہ حق رکھتی ہیں کہ اتنے بڑے مقصد کے لیے انجام دی ہی جائیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو کچھ احد میں ہوا ہے یہ بھی اگر ہو جائے تو ذرا اس شے کو دیکھو تو اللہ نے تم کو عطا کی، اس کی راہ میں تم کو یہ کرنی پڑی۔ تو کہتے ہیں یہاں پر اللہ کا وہ انعام اور اللہ تعالیٰ کا وہ احسان جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ تو یہ کچھ سیاق ہے۔ ایک تو فوری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مطلب ایک بات کہی گئی تھی منافقین کی طرف سے، اور ایک پورے جہادی عمل کی قیمت جو گھر گھر کے اندر جو ہے نا وہ ادا کی گئی تھی غزوہ احد کے موقع پر، اور پورا مدینہ جو ہے وہ مجروح تھا، زخموں سے چور تھا۔ تو اس زخموں سے چور مدینے کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنے خوش قسمت، اتنے ہم نے جنازے اٹھائے، کہا تمہیں اندازہ نہیں کہ کتنے، تو وہی جنازے جو تم نے اٹھائے ہیں وہ اس وجہ سے نعمت ہوئے کہ وہ اس راستے میں ہوئے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر سب سے بڑا احسان اپنا کہا ہے۔ تو اگر اس راستے میں ہمارے جنازے ہوئے، اور یہ وجہ ہے کہ ہم سب سے اس وقت خوش نصیب غزہ والوں کو مان رہے ہیں، مطلب اسلام کا مطلب ستیاناش ہو چکا ہوا تھا، اب ماشاءاللہ پورے روئے زمین پر جو ہے دوبارہ مسلمان جو ہے اپنے اسلام کو یاد کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ ان کو یاد آ گیا کہ ہمارا ایک دین ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری ایک حیثیت ہے زمین پر، اور ہمارا دین کے ساتھ ایک جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی۔ یہ سارے اسباق کن لوگوں کے دم سے یاد ہو گئے، لوگوں کو زندہ ہو گئے، تازہ ہو گئے؟ غزہ میں شہادتیں دینے والے کو۔ تو جتنی شہادتیں ہوتی ہیں، جتنی قربانیاں ہوتی ہیں، دراصل وہ نعمت اسلام پر شکرانہ ہے، نعمت اسلام پر ان بندوں کی طرف سے ایک شکرانہ ہے۔ تو اور جتنا کسی کا نصیب بڑا ہوگا اتنا اس کو اس میں زیادہ حصہ بڑا حصہ ملے گا کہ اس کا اتنا کچھ جو ہے نا اسلام کے لیے۔ تو کہتے ہیں یہ 2 سیاق ہوئے ہیں، ایک فوری جو پیچھے منافقین کی ایک بات کے حوالے سے ہوا، ایک اس صورت کا پہلے جو 7-8 رکوع سے شروع ہوا ہے پورا اس جہاد عمل، جو مطلب ہے کہ نقصان کے حوالے سے شاید غزوہ احد ان چند واقعات میں سے ہے جس میں ڈھیروں نقصان ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں اس موقع پر ان کو احسان جو ہے وہ جتلایا گیا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں یہ مضمون تھوڑا سا بدل کر سورۃ الحجرات میں آتا ہے،
یمنون علیک ان اسلموا، قل لا تمنوا علی اسلام، وہ من جو ہے نا احسان کرنا یا احسان جتلانا، تو یہ دونوں منع یمنو احسان کرنا بھی منع ہوتا ہے اور منع یمنو احسان جتلانا بھی ہوتا ہے۔ آپ کو سورۃ البقرہ میں وہ جو صدقہ اور خیرات اور انفاق سے متعلق آیات تھیں، تو وہ تھا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لینا دو باتوں سے، بالمن، وہاں من کا مطلب کیا ہے؟ احسان کرنا، احسان کرنے سے کیوں ضائع ہوگا آپ کا، بلکہ احسان جتلانا، تو من کا مطلب احسان کرنا بھی ہے، احسان جتلانا بھی ہے۔ اور یہاں پر بھی جو ہے نا لقد من اللہ، دونوں میں نے آئے ہیں، اللہ نے احسان کیا ہے اور اللہ تم کو احسان جتلا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا تو بنتا ہے احسان جتلانا انسانوں کو، تاکہ ان کو یاد آئے کہ اللہ نے کتنی بڑی ان کے ساتھ خیر کی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ تم پر اے نبی احسان جتلاتے ہیں کہ ہم دیکھیں ہم اسلام نہیں لے کر جہاں کہ مطلب ہم جی آپ کو پتا ہے کتنی مشکلات میں ہم نے جی اسلام قبول کیا ہے، اتنی ساری ہجرتیں کی ہیں، آپ کو پتا ہے بہت سارے وہ اپنے قربانیوں کی داستان سنانے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھائی دین اسلام میں، دین اسلام میں تم اپنے کسی کارنامے کو ذکر کرو گے، جتلاؤ گے، سبحان اللہ، تمہیں پتہ ہے کتنی بڑی شے ہے، تو وہ تو صرف اور صرف بنتی ہے کہ تم دو اور کہو کہ حق ادا نہیں ہو۔ اگر تم واقع تو یہ تو جو تھے نا نو آموز، نئے نئے اسلام لے کر آنے والے، یمنون علیک ان اسلموا، یہ ہم مسلمان نہیں ہوئے، دیکھو جب مسلمان ہوئے روز تجھے جتلانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تمنوا علی اسلامکم، وہ کہا ہے کہ تو ہم کو اپنا مسلمان ہونے کے احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اللہ تم کو اپنے احسان جتلاتا ہے کہ ظالموں تم بتوں کے آگے خوار ہوتے تھے، میں نے تجھ کو اپنی بندگی کا سلیقہ سکھایا اس نبی کو بھیج کر، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا یہ احسان ہے جتلانے والا تم پر کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر واقع تم سچے دل سے مسلمان ہو پھر تو تم کو یہ سمجھ آئے گی، ورنہ پھر جتلاتے رہو اگر تم ویسے سچے دل سے مسلمان نہیں ہو۔ تو یہ ہے وہ مضمون کہ اصل میں یہ ان لوگوں کے ہیں یہ ہے جنہوں نے ہجرتیں کی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کو شاید ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہمارا کچھ لگا نہیں ہے اسلام کے، حقیقت ہے ہمارا کچھ لگا نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے شاید یہ آیت ایسے ہی ہے۔ اصل میں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر اجڑے تھے، جن کی جانیں گئی تھیں، جن کے ایک ایک گھر سے جنازے اٹھے تھے، اور وہ صرف گردنیں کٹائی تھی انہوں نے دین اسلام کے لیے، توحید کے لیے۔ اچھا وہ تو نہیں کیا کیا کچھ ہوا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو اللہ نے تم پر احسان کیا، تو وہ ایک اور ایک مطلب پوزیشن اور ہے، ایک سطح اور ہے۔ تو یہ ہے کہ جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیا، ان کو کہا کہ تم ذرا اندازہ کرو کہ کتنا بڑا احسان ہے، یہ سب کچھ جو کہ ہے تم اس کا حق ادا نہیں کرو گے۔ اور یہاں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، مطلب ہم نے کیا کیا ہے جو ہم یہ کہیں کہ ہم نے کوئی اس احسان کا کچھ بھی جو ہے نا وہ حق ادا کیا۔ اچھا تو بہرحال یہ ہے کہ رسالت کہتے ہیں کہ روئے زمین پر رسالت سے بڑھ کر خدا کا کوئی احسان نہیں۔ اب یہ جو نا کتابوں کا آنا، ٹھیک ہے، آیات کا اترنا، یہ سارا کچھ رسالت ہی کے تحت آتا ہے نا، تو رسالت کہتے ہیں کہ سب سے بڑی آسمانی روشنی ہے، بلکہ وہ امام ابن تیمیہ کے بہت ہے کہ دنیا ملعون ہے، تاریک ہے، سوائے جہاں جہاں رسالت کا سورج چڑھا ہے، دنیا تاریک ہے۔ پھر کہا کہ یہ نفس جو ہے، یہ نفس تاریک ہے، منحوس اور ملعون ہے، سوائے یہ کہ اس میں جہاں جہاں رسالت کا سورج چڑھ گیا ہو۔ اور یہ ہے وہ مضمون ہے کہ وہ انکانو، آخر میں جو آ رہا ہے، وہ انکانو من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے یہ کھلی ضلالت ہی میں تو تھے۔ اور کہتے ہیں کہ نبوت کو، رسالت کو جانچنے کے بہت سارے پیرامیٹرز ہیں، ان میں سے ایک کہتے ہیں ایسا ہے کہ وہ آج کل جیسے کہتے ہیں نا، ایک واقعہ ہونے سے پہلے آج کل نا تصویریں لوگ لگاتے ہیں، حلب ایرانی حملے سے پہلے اور حلب ایرانی حملے کے بعد، وہ دونوں جو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب رسالت کے آنے سے پہلے دیکھو کیسے انسان کا گلا کاٹ رہا ہے، اور نہ خدا کا کو جانتے ہیں، نہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اور جزیرہ عرب رسالت کے بعد امن کا اور دیانت کا، خدا خوفی کا اور حقوق ادا کرنے کا مرقع ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں بس دو تصویروں کو دیکھ لو، رسالت کے آنے سے پہلے، رسالت کے آنے کے بعد، آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول کون ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں سچے اور جھوٹے رسول کے اندر فرق بھی یوں نظر آتا ہے، جو جھوٹا رسول ہوگا اس کے آنے سے پہلے بھی
اور اس کے آنے کے بعد بھی، کیونکہ آسمان کی جو ہے نا وہ پشت پناہی اور آسمان کی سپورٹ اس کو حاصل نہیں ہوگی، تو ایک جھوٹے نبی کے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد کچھ بھی فرق نہیں ہوگا. ایک سچے نبی کے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد زمین آسمان کا فرق ہوگا. اتنا بڑا پیرامیٹر ہے سچی رسالت کو پہچاننے کا. اس کے بعد زمین اللہ بدل کر رکھ دیتا ہے. اور اس وجہ سے کہا کہ رسالت کی مثال دو خاص چیزوں سے بیان ہوئی قرآن مجید میں. ایک ہے رسالت کی تشبیہ جو ہے نا وہ سورج سے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو سراجا منیرا روشنی کرنے والا سورج. اور کہتے ہیں کہ دوسری ہوئی ہے کہ انزل من السماء ماء، آسمان سے ایک بارش برسائی ہے. تو بارش تو ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں سورج جو ہے وہ روشنی کرتا ہے. پہلے دنیا تاریکیوں میں تھی، اب روشن ہو گئی. رسالت چیک ہو گئی کہ یہ سچا نبی ہے، سچا رسول ہے. اور کہتے ہیں دوسرا جو ہے تو سورج روشنی کا منبع ہے اور بارش زندگی کا منبع ہے. کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ مرے ہوئے تھے تو قلوب زندہ ہو گئے، خالق کو پہچاننے لگے رسالت کے بعد. اتنا بڑا چیک ہے اس سچی رسالت کا. تو کہتے ہیں دو اس مثالیں نبوت کی اللہ نے قرآن مجید میں بیان ہوئی، اور دونوں چیک ہیں بنیادی طور پر کہ اس سے پہلے کی حالت کو دیکھ لیجیے، اس سے بعد کی حالت کو دیکھ لیجیے. کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا سچے رسول کو جانچنے کا استغفر اللہ کوئی معیار نہیں ہے. کیسے معیار نہیں ہے؟ کوئی بھی دعویٰ کر دے. کیسے کر سکتا ہے کوئی دعویٰ؟ جو ایک آسمانی ویریفیکیشن اس کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دی جائے گی. تو چار چیزیں ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانا، اور ان کا تزکیہ کرنا، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. یہ ہمارا آج کا وقت کچھ زیادہ ہو گیا. اگلی بار انشاءاللہ ہم آیتیں تو اگلی پڑھیں گے، لیکن یہ چار جو ہیں رسالت کے عمل میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم اگلی مجلس میں کریں گے. اب 1:15 ہو رہے ہیں تو ہم زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک.